اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہوئے۔ امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے۔ اور وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمانوں سے پانی کو برسایا اور اسی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا بطور رزق کے تمہارے لیے، پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مددگار نہ بناؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم کو اس بات میں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، تو تم اس کے مثل یعنی قرآن مجید کے مثل ایک صورت ہی لا کے دکھا دو، اور اس لانے میں تم اپنے مددگار کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو۔ اللہ عز و جل نے گزشتہ آیت کریمہ کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں وہ 3 گروہوں کے متعلق تھیں، جس میں سب سے پہلے تو مومنین متقین تھے، اور دوسرے نمبر پر مخصوص کافر تھے، اور تیسرے نمبر پر منافقین لوگوں کے بارے میں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ صاف طور پر تینوں لوگوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب جو یہاں پر لفظ ناس ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان، لوگ، مطلق۔ مطلق کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلق جو اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یعنی عام طور پر سب کے لیے حکم ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہاں سے دعوتی مشن شروع ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب تینوں گروہوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم کو اب کرنا کیا ہے۔ ان سب کے اوصاف بتا دیے ہیں، ان کے مخصوص کام بتا دیے ہیں، تو یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے ایک طرح سے دعوت کی کہ اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور نیاز کے اندر تمام لوگ شامل ہو چکے ہیں، جس میں کفار ہیں، خاص کفار بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، اور اسی طرح سے مومنین متقین بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب جو عبادت ہے، جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے اور حکم دیا جا رہا ہے، پر عبادت کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھنا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہے، عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، اور عبادت کا خلاصہ کیا ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ اپنی پوری طاقت کو مکمل فرما برداری میں ڈال دینا اور اللہ تعالیٰ کی خوف و عظمت کے خاطر گناہوں سے بچ جانا۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ عبادت کہتے اس کو ہیں کہ اپنی پوری طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ڈال دینا اور اللہ تعالیٰ کی خوف و عظمت کے خاطر گناہوں سے بچ جانا، یہ عبادت کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مختلف قرآن مجید کی آیتوں میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اعبدوا ربکم الذی خلقکم اعبدونی ان اعبدونی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ تو عبادت کی تعریف تھی کہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو عبادت کے اندر ہمیں سمجھنا ہے کن کن چیزوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ عبادت کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ سب سے بڑی، کیونکہ عبادت کو جو یہ لفظ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے کہ
تم مکمل غلامی کرنا ہے اور مکمل عبادت کرنا ہے اور مکمل اپنے آپ کو ڈال دینے والی ذات صرف اور صرف کون سی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ کیونکہ اگر ہم یوں بھی عقلی طور پر اگر سوچیں اور تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ زمین اور آسمان کو اور کھانے کے لیے رزق اور نباتات اور جمادات اور حیوانات اور تمام مخلوقات یہ سب کے سب کس کے تابع ہیں؟ اللہ عز و جل کے۔ تو جب ساری چیز اسی کی ہے اور سب اسی کے تابع ہیں تو عبادت کے لائق بھی کون ہوا؟ وہی ذات پروردگار کی عبادت۔ تو اس لیے عبادت کا مطلب یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے خاص ہے۔ اگر عبادت کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہوتا ہی نہیں، صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ وہاں پر بھی پاک وہ ذات جو اپنے بندے جو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی۔ تو اس طرح سے عبادت کے مفہوم کو اور عبادت کی تقاضے کو سمجھنا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کر دینا اور اس کی خوف و عظمت کے خاطر گناہوں سے بچ جانا۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے ارشاد یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، کیونکہ اس میں حکم بھی دیا جا رہا ہے اور اس کی دلیل بھی بتا دی جا رہی ہے کہ عبادت کرنی کیوں ہے اور عبادت کرنے کا تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے، اور عبادت کس کی جائے گی؟ اس کی جائے گی جس نے تم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے جو احسان جتلایا گیا ہے اور سب سے پہلے جو اس کا رب کا ہمارے اوپر نعمت ہے اور رب کی ہمارے اوپر سب سے بڑی جو نوازش ہے وہ کیا ہے؟ پیدا کرنا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا کہ ہم دیکھیں کہ کیسے رات کی تاریکیوں کے اندر اور کیسے مادر رحم میں اور مادر بطن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو کیسے وجود بخشا ہے۔ صرف انسان اسی کے اوپر غور کر لے تو اس کو توحید پر قائل ہونا کافی ہے۔ توحید کے اقرار کرنے کے لیے بات کافی ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کر لے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا دوسری جگہ پہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر ہی کیوں نہیں غور کرتے ہو کہ تم کو نظر نہیں آتا ہے؟ وفی انفسکم، سب سے پہلے اپنی ذات میں۔ ویسے تو پوری کل شیء تدل علی انہ الہ واحد، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلالت دے رہی ہے، لیکن سب سے پہلے انسان کی ذات، اور اسی کو یہاں پر جتلایا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ربا کا لفظ استعمال ہوا۔ ربا کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے وہ رب کا لفظ، اللہ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لکھا ہے مفسرین نے، لیکن استعمال کیا گیا ہے رب کا لفظ۔ اور رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ربا یربی تربیتاً، یعنی بتدریج ایک یکے بعد دیگرے کسی چیز کو پروان چڑھانا، کہ اللہ کی ذات ہے جو خالق اور مالک ہے اور پالنہار ہے اور پرورش کرنے والی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر کہا گیا ہے سب سے پہلے رب کا لفظ استعمال یہ کہ تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے پیچھے جو پورا فلسفہ ہے ہم اس کو دوڑائیں اپنی نظروں کو اور ادھر اپنی نگاہوں کو کریں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، کس طرح سے ماں کے پیٹ میں رکھا اور پھر کس طرح سے اس نے ہماری پرورش کی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو خود ہماری ذات اندر سے یہ کہ اٹھے گی یقیناً عبادت کے لائق تو صرف وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو جس نے تم کو کیا کرا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے ہوئے۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ من قبلکم، جس کے کیا معنی ہے؟ جو تم سے پہلے ہوئے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا تم سے بعد ہوئے، یہاں پر دو نقطے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ بیان کی تم سے جو پہلے ہوئے، اس وجہ سے کہ انسان کیا ہوتا ہے اپنے آبا و اجداد کے دین پہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا اسی عمل پہ تھے تو ہم اسی پہ ہیں۔ اس طرح سے پہلے کا لفظ استعمال کیا کہ پہلے کہتے بھی تھے، اور آج بھی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کام کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کام کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ غلط کام کرتے تھے، صحیح کام کرتے تھے، وہ ایسا کرتے آئے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر من قبلکم کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے تم بعد میں کہتے ہو کہ آبا آنا اور اس طرح سے ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے تو ہم یہ کام کرتے تھے، دلیل کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس بات میں یہ ذکر کیا گیا ہے مفسرین نے کہ من بعدکم نہیں کہا، اس وجہ سے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم ہونے پہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر الزماں ہونے پر یہ مکمل دلیل ہے۔ کیونکہ اس کے بعد میں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ امت ہے یہ آخری امت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری نبی ہیں،
اس وجہ سے یہاں پر کہہ دیا من قبلکم من بعدکم، نہیں کہا گیا کہ آنے والے جو تمہارے لوگ ہیں، اور اس پہ مفسرین نے یہی بات کہی ہے۔ تو من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے۔ اگر تم عبادت مکمل کرو گے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے، تم کو پیدا کیا ہے، تم اس کو بجا لاؤ گے، اس کو سمجھو گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جانو گے، تو ممکن ہے کہ تم اگر یہ ساری چیزیں بات سمجھ لو گے، تقوی خود ہی اختیار کر لو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کرنے والا ہے، میرے باپ داداؤں کو پیدا کرنے والا ہے، تو میں کیوں نہیں اللہ کی توحید کے اوپر اقرار کروں، میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر کھرا اتروں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتایا ہے۔ اور ایک اور بات مفسرین نے ایک نقطہ یہاں پر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا لعلکم تتقون۔ جو یہ لعل کا لفظ ہے نا، یہ لعل کا لفظ عربی کے اندر امید کے لیے اور رجا کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے لیے امید ظاہر کی جاتی ہے۔ لعل زید، یہ امید ہے کہ زید امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے۔ یہاں پر ایک بات یہ لکھی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل پہ کبر نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی، اگر تم یہ کام کر بھی رہے ہو، عبادت کر بھی رہے ہو اور تم حکم بجا بھی رہے ہو، تو یہ امید ہے کہ اللہ تم نجات پاؤ گے، تم محفوظ ہوگے اور تم تقوی اختیار کرو گے۔ کہ اس بات کی امید، یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ امید کی بات ظاہر کی گئی ہے کہ یقینی مت مان لینا۔ مقصد یہ بتانے کا کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھ لے کہ میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، میرا حج مجھے جنت میں لے جائے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہوگا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ کئی واقعات ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس کا کیا عمل پسند آ گیا۔ حدیث میں جس طرح سے ایک بلی کو پانی پلانے کا واقعہ ہے، اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا صرف یہ ادنا پسند آ گیا۔ خواب میں آیا کہ اس طرح سے لوگوں نے دیکھا اور پوچھا کیا گزری، تم تو بہت بڑے محدث تھے، تم تو بہت بڑے عالم دین تھے، تم تو بہت بڑے عابد تھے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ، ضرور تم جنت میں گئے ہوں گے۔ تو کیا فرمایا، نہیں، میرا اللہ کو صرف ایک چھوٹا سا عمل پسند آ گیا کہ میں نے کیا کرا تھا، ایک مرتبہ ایک اوراق ادب کے لیے وہاں پڑا ہوا تھا، ایک اوراق جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس کا میں نے ادب کر لیا تو اللہ کو پسند آ گیا۔ میرا کیا عمل پسند آیا کہ میں اذان کے وقت میں خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کے نجات کے لیے۔ تو انسان یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو جنت دے دے اور تم متقی میں شمار ہو جاؤ۔ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ تم اپنی عبادت کے ذریعے سے تم اس غرے میں آ جاؤ کہ میری عبادت مجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو علماء نے یہاں پر یہ نقطہ پیش نظر ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اور دلائل دی ہے اور وضاحت کی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ یہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دیکھیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا پانی کی کوئی چیز ہم رکھیں تو بالکل نیچے چلے جائے، اور نہ ہی اتنا مضبوط ٹھوس بنایا کہ کوئی چیز ہم کیل کو ٹھوکیں یا پھر کچھ کام کو کریں تو وہ ہو نہیں پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لچیلا بنایا، اس معنی کر کے کہ تمہارے لیے اس کو کیا کر دیا، مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا کہ تم جیسا اس میں سے استعمال کرنا چاہو کر رہو، اور کرتا ہی انسان کھیتی کرتا ہے، مکانات بنا رہا ہے، ہر طرح کے اس کے اندر کیا کر رہا ہے، کھدائی کر رہا ہے، الگ الگ استعمال میں زمین آ رہی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم اس نعمت کو دیکھ کر شکر گزاری کریں کہ جب زمین پہ چلیں تو کیا تقاضا ہے کہ زمین کو دیکھیں اور زمین پہ چلنے کے جو آداب بتائے گئے اس آداب کی رعایت کریں، کہ زمین پہ تکبر کر کے نہیں چلنا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین میں اکڑ کے مت چلو، کہ زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تم اکڑ کے چلو گے تو اللہ تعالیٰ اوندھے میں تم کو جہنم میں گرا دے گا، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اوپر ذرا تم دیکھو، غور و فکر کرو اس کے اندر، کیونکہ دیکھیے غور و فکر کا جو عمل ہے نا یہ بہت بڑا عمل ہے، کہ کئی لوگوں کو صرف غور و فکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو کچھ نہیں سوچنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا کی ہے۔ سب سے پہلے تو خود انسان کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے اوپر غور و فکر کرو، پھر زمین کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ تو زمین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے زمین سے کتنے نباتات اور کیسی فصلیں اور کیسے میوجات اور کیسی بہاریں اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں زمین کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ احسان بتلا رہا اپنا، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا جس کے اوپر تم رہتے ہو، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ اور پھر آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا والسماء بناء، کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے کیا بنایا، چھت بنایا، کہ چھت انسان کو دنیا کے اندر جب چھت مل جاتی ہے کتنا سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ خالی ہمارے پاس چھت ہی آ جائے، کسی کے پاس چھت مل گئی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو گھر مل جاتا اپنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس پہ شکر گزاری کرنا چاہیے۔ کسی کو چھت مل گئی، کئی لوگ ایسے دنیا میں جن کو چھت ہی نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ کیا فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں،
اور ایسے کناروں پہ سوتے چھت نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے چھت دی ہے تو احسان دلایا کہ تمہارے لیے آسمان کو یہ بطور چھت کیا، اور پھر بتایا کہ یہ جو آسمان دکھ رہا ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آسمان دنیا میں علماء نے شمار کرا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھ کر انسان کبھی تھکتا ہی نہیں ہے، اور انسان کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہو کسی انسان سے کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تھک گیا ہوں، جس میں سے ایک چیز کیا شمار کرائی ہے آسمان کو، کہ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو کہے گا کہ میں اتنے سالوں سے پیدا ہوا اور اتنے سال ہو گئے اور آسمان کو دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان، کیونکہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ آسمان، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسا پیدا کیا ہے تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ کے بارے میں، اور بھی دیگر ارشاد فرمائے کہ کعبۃ اللہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ اس کے بارے میں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھیں، کہ جتنا کعبۃ اللہ کو انسان دیکھتا ہے اتنا اس کی طرف سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اتنا اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسی کشش رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، کہ ہم نے آسمان تمہارے لیے پیدا کیا نا، تو ہم نے تمہارے لیے آسمان کو بطور چھت کے بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان جو بنایا ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے کس لیے بنایا ہے، کیونکہ ہم اس میں سے تمہارے لیے پانی کو برساتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہمارے سامنے آج شام کو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی موسلا دھار بارش کی، یہ آیت کریمہ آ گئی اور ہم نے دیکھ لیا کیسے لوگ بلک رہے تھے اور کیسے تڑپ رہے تھے۔ یقیناً بارش کا موسم چل رہا ہے، اللہ کا نظام اس میں بارش ہونا چاہیے، تو لوگ تڑپ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور ایک طرح کی عجیب اضطراب تھا، بے چینی تھی، لیکن جب بارش آئی تو کیسا سکون ملا، کیسی اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا کرا، پانی کو برسایا۔ یہی تو احسانات تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو گنائے تھے کہ تم کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتے ہو، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش کی ہے، تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانتے ہو، تم اب تو آ جاؤ اسلام کے اندر، اب تو آ جاؤ کلمہ توحید کے زیرے۔ تو اس طرح سے احسانات اللہ تعالیٰ نے جتلائے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر تم کیا ہوتا ہے کہ جب آسمان سے زمین پر پانی برستا ہے، جب آسمان سے زمین پہ پانی برستا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے بطور رزق کے میوہ کو، غلوں کو اور فصلوں کو اگاتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بطور رزق کے تمہارے لیے زمین سے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، فصلوں کو نکالا اور میووں کو نکالا۔ بس جب اتنے سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کر دیے ہیں تو تمہارا کیا تقاضا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو بس تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بھی پروردگار اور مددگار نہ ٹھہراؤ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے لیے، کیوں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کفار مکہ کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر نہیں آتے تھے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں سمجھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار نہیں سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس معنی کر کے کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ نے ایسے ایسے احسانات کیے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کو نازل کیا ہے، اور ایسا زمین کو بنایا ہے، تم کو خود کو پیدا کیا ہے، اور ایسا آسمان کو بنایا ہے، تو تم کیوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا پروردگار مانتے ہو، تو تم اس چیز سے باز آ جاؤ۔ تو مفسرین نے، علماء نے یہاں پر یہی لکھا ہے کہ انداد کا لفظ استعمال یہاں پر کیا ہے، مددگار کے معنی میں، کہ وہ مددگار مانتے تھے، مورتی کو پوجتے تھے، یعوس کو، یعوق کو، نصر کو، اور اسی طرح سے بہت سارے بتوں کو انہوں نے اپنا پروردگار بنا لیا تھا، تو اس معنی کر کے ان کو کہا گیا کہ تم ان کو اپنا پروردگار نہ بناؤ، اس معنی کر کے تم جانتے ہو۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب یہ ساری بات ہو چکی ہے اور تمہارے اوپر احسان جتلا دیے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ تم اب بھی باز آ جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم کو اس بات میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں اب بھی تمہارے کو کوئی شک ہے، ریب کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، جیسا کہ پہلے بھی سورہ بقرہ کے ابتدا میں استعمال ہوا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، وہاں پر بھی ریب کا، ریب کہتے ہیں ایسے شک اور تردد کے اندر جس میں تھوڑا بہت بھی احتمال ہو، کہ انسان کو تھوڑا ایسا شک ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے شک کو دور کر لے، ایسا نہیں کہ بالکل یقینی شک ہو، تو ان لوگوں کو تھوڑا اس کے اندر شک اور شبہ تھا کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے جو اپنے طرف سے گھڑ لی گئی ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چیلنج کیا ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، 3-4 جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے اگر تم کو اس بات میں شک ہے جو ہم نے نازل کی ہے یعنی قرآن مجید کو، تو تم کو اگر اس قرآن مجید کی آیتوں میں شک ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو تم ایک کام کرو، اپنی طرف سے ہی کوئی ایسی آیت لا کے دکھا دو۔ یہ قرآن مجید اتنا بڑا، یہ دنیا کے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے، اور آج تک یہ قیامت تک رہے گا، یہ قرآن مجید
کیونکہ دیکھیے دو باتیں عرض بہت ضروری کرنی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ہیں اور تمام انبیاء کے بہت سارے معجزات ہیں، جس میں دو معجزے تو ایسے ہیں جو جیتے جاگتے بالکل ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے گا. جس میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اور وہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو اللہ عز و جل اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اور ان کے قوم کو دلیل دینے کے لیے خارق عادت کوئی چیز دکھاتا ہے، جیسا کہ چاند کے ٹکڑے ہو جانا. یہ انبیاء کے علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص معجزات، جیسا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، پہاڑوں کے اندر سے اٹھنی کا نکل آنا، یہ سب معجزات ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن مجید کا نازل کرنا، کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے چیلنج ہے. کوئی اس قرآن مجید کی ایک آیت 2 آیت تو کیا ایک زیر زبر بھی نہیں الگ کر سکتا، کہ قرآن مجید جیتا جاگتا بالکل معجزہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی، یہ جو اس کے اندر بہت زبردست آیت ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے نہیں لیا سوائے کس کے؟ قرآن مجید کے. تو قرآن مجید یہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا معجزہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کیا. تو یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر اس کے اندر شک کرتے ہو، تم اس کو غلط سمجھتے ہو، تو صرف اس کی جیسی ایک آیت ہی لے کے آؤ. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا 2 آیت لے کے آؤ. اور پھر ارشاد فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صاف طور پر ارشاد فرما دیا اگر انسان اور جنات قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن، اگر انسان اور جنات اور تمام مخلوقات اور تمام لوگ اور تمام طاقتیں بھی مل کر جمع ہو جائیں اور اکٹھا ہو جائیں اور اجتماع کر لیں اور سوچیں کہ ہم اس قرآن کے مثل لا کے دکھا دیں، تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ تم ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ تو تم قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے اور قرآن مجید کے ایک زیر و زبر کو بھی الگ نہیں کر سکتے. بہت ساری قومیں اسے گزری ہیں، قریب زمانے میں بھی گزری ہیں، صحابہ کرام کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، جنہوں نے قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ خود تو مٹ گئے لیکن قرآن کریم کا ایک زیر و زبر تک نہیں مٹا سکے. یہ اللہ کا وہ کلام ہے اور یہ ایک وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. اور دوسرا معجزہ کیا ہے؟ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جمرات کے متعلق، ارکان حج میں سے ایک رکن ہے رمی جمرات، جو شیطانوں کو کنکری مارا جاتا ہے. تو جمرات کے متعلق ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ کنکری مار رہے ہیں، مزدلفہ سے کنکریاں اٹھا رہے ہیں اور جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں اتنے لوگ کنکری مارتے ہیں تو وہاں پر کنکریوں کا پہاڑ کیوں نہیں جمع ہو جاتا ہے؟ جب اتنے لوگ کنکری مار رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کنکری مار رہے ہیں، اتنے لوگ مار رہے ہیں کنکری، تو وہاں تو کنکریوں کا پہاڑ ہو جانا چاہیے، تو پہاڑ کیوں نہیں جمع ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اپنے آپ میں سوال ہے. تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کا حج اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان کی کنکریاں فرشتے آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں، ان کی کنکریاں فرشتے آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں وہاں رہتی ہیں. تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا اس وجہ سے وہاں پر کنکریاں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ وہ معجزہ ہے کہ آج بھی حاجی صاحبان جائے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر کنکریوں کو کوئی پہاڑ نہیں ہے، چند کنکریاں وہاں پڑی رہتی ہیں اتنے لوگوں کے مارنے کے باوجود. تو یہ بھی معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. تو 2 معجزے گنوائے کہ ایک تو قرآن مجید کا معجزہ تو قیامت تک رہے گا، اور یہ رمی جمرات کے موقع پر جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے تو وہ بھی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور آج تک دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو یہ 2 معجزات شمار کرائیں کہ اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں. اور ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چاہو تو تم اس کے مثل ایک صورت بھی لے کے آ جاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا دو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اگر تم اس بات میں سچے ہو. اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کر کے دکھا دو. اور وہ لوگ کر نہیں سکے اور بہانے بناتے رہے. ان کے سامنے دوسرے بھی بہت سارے معجزات دکھائے، جیسے کہ کفار مکہ نے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ابتدا آیت شروع ہو رہی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن جن کے نصیب میں ایمان لکھا تھا وہ ایمان لائے، اور جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا تو کیا کہہ دیا؟ یہ تو تم نے جادو کیا ہے.
یہ تم نے ہماری نظروں کا دھوکہ کیا ہے۔ حالانکہ جو جادوگر ہیں، ماہرین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی جادو ہوتا ہی نہیں ہے، کہ جادو اگر ہوگا تو یہاں پر مختلف لوگ دکھ رہے ہیں، ان کے اوپر ہو جائے گا جادو حق ہے۔ بھرا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جادو کیا گیا تو ہوتا ہے، نظروں کا انسان جادو کر دیتا ہے، حق ہے، تو مختلف لوگوں پہ ہوگا، لیکن پوری دنیا کے لوگوں پہ تو نہیں ہوگا۔ چاند کے جب ٹکڑے ہوئے تو وہاں کے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا اس کو، جہاں جہاں لوگ موجود تھے ان سب نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے، اور آج بھی سائنس اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ ہم کو تو سائنس کی شہادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں تائید کرتی ہے کہ اس کے فائدے ہیں جیسے کہ سنت کے ہیں، تو ہم اس کی تائید کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں۔ تو آج بھی سائنس کہتی ہے یقیناً چاند کے کیا ہوئے تھے، 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے حق میں ایمان نہیں تھا تو انہوں نے ایمان کو تسلیم کیا نہیں اور بہانے بنانے لگ گئے۔ تو اسی طرح سے ان کو چیلنج کیا گیا قرآن میں جگہ جگہ کہ تم ایک صورت بھی لا کے دکھا دو، اور آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں بڑے بڑے فلاسفر ہیں اور بڑے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اور دانشوران ہیں اور عربی کے ماہرین ہیں، اس زمانے میں تو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جو عربی کے ماہرین تھے، کوشش کرتے تھے لیکن ایک قرآن مجید کے زبر کے برابر بھی کچھ لا کے پیش نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جیتا جاگتا معجزہ ہے قرآن مجید کا، ہمیں اس معجزے کی بہت قدردانی کرنا ہے کہ دیکھیے قرآن کا درس یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس نے اس قرآن مجید کو سمجھ لیا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی جنت کے نظارے دکھا دیتا ہے۔ قرآن مجید ایسی چیز ہے۔ اسیر مالٹا حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، سالوں انگریزوں نے ان کو جیل میں قید کر دیا تھا کہ آپ جیل میں تھے۔ جب جیل سے باہر آئے تو جیل میں ہی انہوں نے تفسیر بھی لکھی قرآن مجید کی، جو بہت بڑی تفسیر مانی جاتی ہے۔ تو جیل سے جب حضرت باہر آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا غور و فکر کیا؟ یقیناً جو بزرگان دین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی خلوت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کہ وہ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا غور و فکر کیا ان حالات کے اندر، جیل کی تاریکیوں میں امت کے لیے کیا سوچا اور کیا غور و فکر؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے 2 چیزوں کی کمزوری دیکھی عوام کے اندر اور امت کے اندر، جس وجہ سے آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگ ضلالت میں جا رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہے، اور اس کی کیا پہلی وجہ؟ ایک تو آپسی اختلافات۔ اگر امت کے اندر سے آپسی اختلافات چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی کامیاب کر دے گا اور یوں ہی کامران کر دے گا۔ اور جو دوسری وجہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، اور وہ کہتی قرآن کریم سے دوری، کہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے محافظین سے محبت کی جائے، اس سے لگاؤ رکھا جائے، اس کے معنوں کو پڑھا جائے، اس کی تفسیر کو پڑھا جائے، اس کی قراتوں کو سمجھا جائے، اس کی تجوید پہ غور کیا جائے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ عز و جل سے آخر میں یہی دعا ہے باری تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک اور آخری سانس تک قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید سے دلچسپی عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی جہاں جہاں مجالس لگ رہی ہیں، جہاں جہاں محفلیں لگ رہی ہیں، ان سب میں دل جمعی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔